والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفقاء محترم 580 صفحہ 580 صفحہ اور آیت نمبر 14 سورہ الشورى 42ویں سورہ اور 14ویں سورہ آیت 42ویں سورہ اور 14ویں آیت اور 580 صفحہ اس سے ہم شروع ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رفقاء محترم آج جنوری کی 23 تاریخ ہے اور یہ جو درس ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ جو وارثین کتاب ہے، کتاب اللہ کے جو وارث ہیں انہیں کیا ڈیوٹی انجام دینی ہے. یعنی وراثت الکتاب، کتاب الہی کا وارث ہونا، یہ کیا ذمہ داری، اوبلیگیشن یا ڈیوٹی انجام دینے کے لیے وارث کتاب کھڑا ہوتا ہے. یعنی وراثت کتاب اور اس کے تقاضے، وارثین کتاب اللہ اور ان کے اوصاف، یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیابت ہے امت میں ختم نبوت کے بعد، اس کو انجام دینے کے لیے کیا کیریکٹر، کردار میرے اور آپ کے اندر پیدا کرنا مطلوب ہے. یہ مختلف اسالیب یا عنوانات اس درس کے لیے تجویز کیے جا سکتے ہیں. تو ترجمانی کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بلا شبہ وہ لوگ، اورثوا رفقاء محترم افعلوا کے وزن پر پیسے واعث فعل مجہول ہے. اس کا معنی ہوتا ہے وارث بنایا جانا. ایک ہوتا ہے رفقاء محترم قرآن میں وارث ہونا اور ایک ہوتا ہے وارث بنایا جانا. جہاں قرآن میں وارث بننا ہوگا تو وہ پریز وردی ہوگا، قابل مدح ہوگا. اچھے معنی میں جہاں قرآن استعمال کرے گا تو کتاب کا وارث خود بننا، وراثت کتاب کے لیے اپنے اندر کوالٹیز پیدا کرنا. اور جہاں فعل مجہول ہوگا تو اس کا معنی وارث بنا دیا جانا، یعنی ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. یعنی بے دلی کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کتاب کی وراثت مثلا اس گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے، ماحول میں پیدا ہونے کی وجہ سے، اس معاشرے میں پیدا ہونے کی وجہ سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں موروثی. یعنی موروثی لوگ جو موروثی طور پر کتاب کے وارث بن گئے باپ دادا کی وجہ سے، تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں من بعدہم، ان کے بعد. اور ہم سے مراد کون ہے؟ جنہوں نے اختلاف اور تفرقہ پیدا کیا. یعنی اختلاف اور تفرقے کے دور میں جب دین یا مذہب میں تبدیل ہوتا ہے تو پھر جو لوگ کتاب کے وارث بنتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ لفی شک منہ مریب، وہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. لام کا معنی بے شک، فی کا معنی میں، اندر. تو بلا شبہ وہ ہوتے ہیں کس میں؟ شک میں. کس کی جانب سے؟
من ہو اس کتاب الہی کی اتھینٹسٹی کے بارے میں، کیسا شک مریبن ڈاؤٹ کریٹنگ، یعنی وہ ایک شک نہیں ہوتا، وہ ایسا شک ہوتا ہے کہ جب اس پر آپ بحث کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو اتنا بڑا شک ہے کہ ہزارہ شکوک و شبہات اس سے خود بخود جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ تو یعنی اختلاف اور تفرقہ آنے والی نسل کو یقین سے محروم کر دیتا ہے، اور جب یقین سے محروم ہوں گے تو پہلے وہ بے عمل ہوں گے اور بعد میں بد عمل ہو جائیں گے۔ پہلے بے عملیاں آئیں گی بے یقینی سے، اور بعد میں پھر بد عملیاں، نسب العین کچھ رہے گا نہیں، اور پھر وہ بد عمل ہو جائیں گے، معصیت کوش ہو جائیں گے، نافرمان ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا گیا فَلِذَالِكَ فَادْعُ، اس اختلاف اور تفرقے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ تیرے سامنے جو کتاب کے اپنے آپ کو وارث کہتے ہیں وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، وہ بے عملی و بد عملی کے جزام میں مبتلا ہیں، اس سچویشن یا اس صورتحال کے تدارک کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے، اس کی ریمیڈی کے لیے، ریکٹیفائی کرنے کے لیے فادعو، آپ دعوت دیں، آپ دائی کا جو فریضہ ہے، دائی کی جو ڈیوٹی ہے اسے آپ انجام دیں۔ فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جب آپ اس اختلاف و تفرقے میں مبتلا انسانوں کو دعوت دینا چاہیں تو فرمایا کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، استقامت کا معنی ہوتا ہے رفتہ و مضبوطی کے ساتھ کسی چیز پر، موقف پر ڈٹ جانا۔ تو سب سے پہلا حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈٹ جائیں، ڈیووشن کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ، ہمت و استقامت کے ساتھ ڈٹ جائیں اس محاذ پر، مشن پر، موقف پر، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے یا جیسا کہ آپ سے مطلوب ہے، یعنی کما حقہ طور پر، یعنی ڈٹنا ہی نہیں ہے، ڈٹنا اس انداز میں ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو اختلاف و تفرقے کے مقابلے میں دائی کا کردار انجام دیں اور دعوت کے اس محاذ پر ڈٹ جائے، کھڑے ہو جائے، اور ایسے کھڑے ہوں جیسا کہ کھڑا ہونے کا حق ہے۔ نمبر 2، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، وَلَا تَتَّبِعْ لفظی معنی تو ہے کہ مت پیچھے چلیں، مت فالو کریں، مت مانیں، مت اعتبار کے قابل سمجھیں۔ کیا؟ احواہم، احوا یہ ہوا کی جمع ہوا۔ ہوا عام طور پر اس کا معنی ہوتا ہے خواہش، لیکن مراد یہاں پر ہے حیوانی تقاضے۔ ہوا، حیوانی تقاضے، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، یہ جن کا نصب العین ہے تو اور وہ اللہ کی رضا اور اس کے مطابق ڈھلنے کو اپنا ایمان نہیں سمجھتے، ان کی جو خواہشات ہیں، پسند و ناپسند ہے، ان کی جو روایتیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ان کو اعتبار کے قابل مت سمجھیں۔ وَقُلْ، اور آپ اعلان کریں، آمنتُ، میں تو ایمان لے آیا، میں تو مومن ہو گیا۔ اب یہاں آمنتو سے ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی رفقائے محترم کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنو کے فرد ہیں، یا جب قرآن یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے تو یا ایھا الذین آمنو میں صرف امت مراد نہیں ہے، امت کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یا ایھا الذین آمنو میں شامل ہے۔ ایک اور دلیل دیکھیں، مثلا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر قرآن میں کہیں صوم کا حکم نہیں دیا، صیام کا حکم نہیں دیا، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ کہیں نہیں ہے یا ایھا النبی کتب علیک الصیام، یا مثلا نبی کے حوالے سے یا ایھا النبی کتب علیک القتال نہیں ہے، لیکن کتب علیکم القتال ہے۔
تو گویا کہ یا ایھا الذین آمنو میں جو احکام ہیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہیں، اور اس سے پھر ایک اور یعنی ایک آرگومنٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کو نظر انداز کرنے سے بہت سے قرآن کے سمجھنے میں مسائل پیدا حل ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم یہ نقطہ سمجھ لیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنو کے ماتحت ہیں اور انہی کا ایک فرد ہے، انہی میں سے ہے۔ تو اعلان کیجئے کہ میں تو ایمان لے آیا، میں مومن ہو گیا۔ کس چیز پر آپ ایمان لے آئے؟ بما انزل اللہ، اس چیز پر کہ جو نازل کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی نے کتنی کتابیں نازل کی ہیں جس پر آپ ایمان لائے؟ ہمارے ہاں بھی تصور ہے نا کہ قرآن کے علاوہ بہت سی کتابیں، ہر فرقہ اپنی اپنی کتابیں قرآن کے ساتھ ساتھ رکھتا ہے، کہیں 6 ہیں، کہیں 4 ہیں، کہیں 1، کہیں زیادہ۔ یہ 580 صفحہ ہے جس پر ہم 30 سطح پر گفتگو کر رہے ہیں، سورہ شورى آیت نمبر 15۔ تو اعلان کیجئے کہ میں تو ایمان لے آیا، کس چیز پر؟ اس چیز پر جو نازل کیا گیا۔ کیا نازل کیا گیا؟ آگے ہے رفقہ محترم، من کتاب، من کتاب، من بیانیہ ہے، اور کتاب جو ہے یہ سنگولر مفرد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو میری جانب ایک ہی کتاب نازل کی ہے، کہ میں ایک منزل من اللہ دستور حیات قرآن پاک، میں اس پر ایمان لے آیا۔ اور کتاب اللہ پر ایمان لانے کا بہت بڑا جو مقصد ہے رفقہ محترم، ابتدائی مقصد انسانی دنیا کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ پہلا کام میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے تمہارے مابین انسانی معاشروں میں، یعنی انسانی معاشروں میں پہلا تقاضا رفقہ محترم مساوات ہے، ایکویلٹی، برابری، یعنی ہر ابن آدم قانون کی نظر میں برابر ہے، انسانی حقوق، فرائض و واجبات برابر ہے۔ تو عدل رفقہ محترم اگر کسی سوسائٹی سے مفقود ہو جائے، عدل بکے، عدل کے لیے سٹیمپس درکار ہیں، عدل کے لیے درخواستیں دینی پڑیں، اور دادا سے کیس شروع ہو اور پوتے پر پوتے تک وہ کیس لٹکتا چلا جائے، اور عدل پانے کے لیے ایک عظیم جدوجہد درکار ہو، تو وہ معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں۔ عدل تو مقام نبوت کا، منصب رسالت کا لازمی تقاضا ہے۔ کافر ہو، مومن ہو، ہر ابن آدم کا حق ہے کہ اسے عدل ملے۔ عدل کا معنی ہے ایکویلٹی، برابری، مساوات، یعنی ابن آدم ہونے کے ناطے سے بنیادی حقوق کا، انسانی حقوق کا، بنیادی ضروریات زندگی کا برابر کا حق رکھتا ہے۔ تو عدل قائم کروں میں تمہارے مابین۔ اور نمبر 2، اللہ ربنا و ربکم، دوسری بات یہ ہے کہ تمہارا اور ہمارا رب ایک ہی ہے، رب العالمین۔ اس کا معنی ہوا کہ ربوبیت کے حقوق ہم سب کے برابر ہیں، یعنی مومن ہو یا کافر، مسلمان ہو یا غیر اہل ذمہ، اسلامی مملکت کے اندر حقوق ربوبیت سب کے برابر ہوں گے۔ یعنی کسی ذمہ یا کافر کو جو انسانی بنیادی حقوق ہیں، خاص طور پر ربوبیت کا حق، کھانا پینا، رہائش، ملازمت، روزگار، حریت ضمیر، حریت اختیار و ارادہ، یہ بنیادی حقوق ربوبیت ہے۔ یہ تمہارے اور ہمارے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ ربنا و ربکم، میرا اور آپ کا، اہل ایمان اور دوسرے چھوٹے اور بڑے، مسلمان اور دوسرے گروہ، ان سب کے لیے رب ایک ہی ہے، ایک ہی رب کی ربوبیت ہے جس کو ہم اسٹیبلش کریں گے۔ نمبر 3، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، انسان کی قدر و قیمت اس کے عمل سے ہوگی
یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا خاندان کون سا ہے، قبیلہ کون سا ہے، علاقہ کون سا ہے، جتھا اور جمعیت کون سی ہے. یعنی انسانی ذات کی قدر و قیمت اس کے اعمال سے ہوگی. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا باپ کون سا ہے، علاقہ کون سا ہے، رنگ اس کا کیا ہے. تو عمل اساس ہے انسانی ذات کی قدر و قیمت. تو میرے اور تمہارے مابین اچھا کون ہے، برا کون ہے، تو اس کا دار و مدار عمل سے ہوگا. اور ایمان والوں سے کون سے اعمال مطلوب ہے، یہ ابھی ہم قرآن حکیم سے اس کا نقشہ دیکھیں گے. اور آگے فرمایا لا حجت بیننا و بینکم، ہمیں ان اصولوں کو معاشرے میں رائج کرنا چاہیے کہ عدل قائم ہو، ربوبیت قائم ہو، انسانی ذات کی قدر و قیمت اس کے اعمال سے ہو نہ کہ اقوال سے. اور لا حجت بیننا و بینکم، کیوں ہم لڑیں، کیوں جھگڑیں، کیوں بھیڑیں، کیوں مناظرے کریں، ان کاموں پر کیوں وقت ضائع کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان بنیادی قدروں کے لیے جدوجہد کریں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ یجمع بیننا، اللہ تمہارے اور ہمارے مابین اجتماع کبیر پیدا کر دے گا. یعنی ایک وسیع پیمانے پر مخلوق الہی جو ہے کہ ایک کنبہ الہی بن کر رہے گی. یعنی مذہب کا اختلاف کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ دلیل کی حکمرانی ہو اور ربوبیت کے حقوق اسٹیبلش ہو جائیں اور عمل دار و مدار بن جائے اس چیز کا پرکھنے کا. تو فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور ہمارا ہر قدم اسی ذات الہ، اس کی اکاؤنٹیبلٹی، اس کے مکافات عمل، اس کی طرف ہمارا ہر قدم اٹھے گا، اٹھ رہا ہے. ان آیات میں رفقائے محترم جو حقائق ہیں ان میں سٹیپ بائی سٹیپ اگر ہم چلیں تو سب سے پہلا ہے رفقائے محترم فادعو، دعوت. دعوت کس کو کہتے ہیں رفقائے محترم؟ دعوت رفقائے محترم ہے بھینس کو، گائے کو ذات و لبونہ، دودھ دینے والا کوئی بھی جانور، اس سے دودھ لینے کے لیے اس کے قریب جانا، اس میں چارہ، اس کے سامنے چارہ ڈالنا اور اس کا دودھ دوہنا. اور دودھ جب دو لیتے ہیں، گوالے جانتے ہیں، تو بعض اوقات اس کے پستان میں کچھ دودھ رہ جاتا ہے یا وہ بعد میں تھوڑا سا اور اتارتا ہے. تو وہ جو تھوڑا سا دودھ چھوڑا ہوتا ہے پستان میں، اس کے خاص پروسیس سے پھر اس پر لمس کرتے ہیں، پھر وہ اور دودھ اتار لیتی ہے. تو یہ جو دودھ اتارنا یا دودھ حاصل کرنا یا دودھ کے پروسیس کو عمل میں لانا، یہ تمام پروسیس یا عمل جو ہے یہ دعی یا دعوت کا عمل ہے. دوسرے لفظوں میں دعا کی حیثیت، دعوت کی حیثیت میرے اور آپ کے لیے ایسے ہی ہے جس طرح جسم انسانی کے لیے دودھ، جسم انسانی کی نشو و نما کے لیے جس طرح دودھ ایک کامل و مکمل غذا ہے، اسی طرح ذات انسانی کی نشو و نما کے لیے دعوت الہیہ کی حیثیت دودھ کی طرح ہے. ذات انسانی کی نشو و نما ہوتی ہے اس دعوت سے کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کے حوالے سے دے رہے ہیں. اور یہ میرا کوئی ذاتی اجتہاد نہیں ہے. اگر اس کے لیے آپ سورہ الانفال 8ویں سورہ رفقائے محترم، 8ویں سورہ آیت نمبر 24، یہ 216 صفحہ ہے، 216 صفحہ، دوسری سطر اوپر سے نیچے چلیں. یا ایھا الذین آمنوا نستجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، آگے دیکھیے، لما یحییکم، اے ایمان والو لبیک کہو، لبیک کہتے رہنا اللہ اور رسول کی اس پکار کے لیے، اذا دعاکم، جب وہ رسول تمہیں دعوت دے.
عام ترجمہ پکارے بلائے. اور یہ جو دعا دعاکم جاؤ رسول تمہیں پکارے بلائے دعوت دے، تو دعوت کیوں دے؟ آگے دیکھیں، لما یحییکم، تاکہ اس دعوت کے نتیجے میں تم زندہ ہو جاؤ. یعنی جس طرح دودھ جو ہے وہ بدن کے لیے زندگی ہے، زندگی کو برقرار رکھنے کا باعث ہے، ذریعہ ہے، اسی طرح یہ جو دعوت ہے اسلام کی، اس دعوت اسلامیہ کے اندر میری اور آپ کی زندگی ہے. لما یحییکم، تاکہ تم زندہ ہو جاؤ. زندگی تمہارے اندر اگر ہے تو اور مضبوط ہو، اگر نہیں ہے تو پیدا ہو. اگر پیدا ہو چکی ہے تو جس طرح بچپن میں زندگی کمزور ہے، پھر اسے سامان نشو و نما دے کر مضبوط و مستحکم کیا جاتا ہے. تو دعوت جو ہے رفقائے محترم وہ میرے اور آپ کے لیے حیات کا اور حیات کے استحکام کا باعث ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ دعوت کس انداز میں ہو، اس کے لیے کیا پروسیس طریقہ کار اختیار کیا جائے، اور اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کیا ہے، آپ کی سنت کے عامل کون ہیں اور اس کے تارک کون ہیں. تو دعوت کے میدان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو جاننے کے لیے ہم جو ہمارے پاس قرآن حکیم ہے ان میں 298 صفحہ دیکھتے ہیں. 298 12ویں سورہ آیت 108 تیسری سطر، ارشاد ربانی ہے 298 تیسری سطر، کل حاضہ سبیل. جہاں جہاں بھی رفقائے محترم کل ہے، کل، یہ بڑے اہم اعلانات ہیں. یہ اہم اعلانات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے پر مامور ہوئے، اور نیابت نبوت میں یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے. کل اعلان کرو. کیا اعلان کرو؟ حاضہ سبیلی. یہ قرآن پاک، اس کے جو طور طریقے ہیں، اس میں جو کچھ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پر میں چل رہا ہوں. کل اعلان کرو. حاضہ، اشارہ کس کی طرف؟ قرآن پاک کی طرف. یہ ہے قرآن پاک. یہ قرآن پاک کیا ہے رفقائے محترم؟ سبیل. یہ میرا راستہ ہے، میں اس پہ چل رہا ہوں. گویا کہ جو قرآن کو اپنا راستہ کہتا ہے وہ کون ہے؟ سنت رسول کا متبع. سنت رسول کیا ہے؟ یہ کہا جائے کہ یہ قرآن میرا راستہ ہے. قرآن وہ شارع حیات ہے جس پر میں چل رہا ہوں. اور قرآن حکیم کی شارع حیات پر چلنے کا نقطہ، اساسی نقطہ، بنیادی نقطہ کیا ہے؟ فرمایا ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اس قرآن کی اساس پر. کس کی طرف؟ اپنی طرف نہیں، اپنے فرقے کی طرف نہیں، اپنے فرقے کے ایمان کی طرف نہیں. ادعو الی اللہ، میں تو دعوت دیتا ہوں لوگوں آؤ اپنے خالق و مالک کی طرف، اللہ کی طرف آؤ. اور جب اللہ کی طرف آئیں گے تو اللہ کو بطور خالق ماننے کے ساتھ ساتھ اسے بطور ہادی ماننا ہوگا. جب ہادی مانیں گے تو اس کی ہدایت، قوانین، احکام، اقدار خود بخود آتے چلے جائیں گے. کیا لوگوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی جانب. اچھا، آپ کس بنیاد پر دعوت دیتے ہیں؟ دعوت دینے کے لیے آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ہے رفقائے محترم اہل سنت اور جماعت صحابہ. سنت رسول اور جماعت صحابہ کا تعارف آ رہا ہے رفقائے محترم اگلے الفاظ میں، اور ہم بھی اپنی شناخت کر سکتے ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن ہماری اور آپ کی. ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ سنت رسول پہ چلنے والے اہل سنت کون ہیں؟ اور جماعت صحابہ، جماعت صحابہ کے راستے پر کون ہے؟ اہل سنت والجماعت. قرآن کے ان الفاظ میں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں، ہماری پہچان کے لیے آئینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے.
کیا فرماتے ہیں؟ علی بصیرۃ انا، میں اس قرآن کی طرف چلنے اور چلانے میں، اس کے حوالے سے دعوت دینے میں، اور خدا کو اپنا خالق و مالک ماننے اور منوانے کے حوالے سے علی بصیرۃ انا، میں اس موقف پر، دعوت پر قائم ہوں۔ کس طرح رفقائے محترم؟ علی بصیرہ۔ علی بصیرہ کا معنی ہوتا ہے کہ جو کچھ کہا جائے دلیل کی بنیاد پر کہا جائے، اس کی وائی آف اٹ بتائی جائے۔ رفقائے محترم، قرآن نوع انسانی کو ایج آف میچورٹی میں، بلوغت کا دور، یعنی بلوغت سے قبل کا دور بچے کا، بچپنے کا دور ہوتا ہے، تو باپ کا مجرد کمانڈ کرنا، آرڈر دینا، یہ کرو وہ نہ کرو، بچپنا ہوتا ہے مانتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جو ہی وہ گرون اپ ہوتا ہے، میچورٹی آتی ہے، تو وہ مجرد یہ نہیں چاہتا کہ باپ حاکم کے طور پر آئے، بلکہ اگلی سٹیج کیا آتی ہے؟ باپ حاکم کے ساتھ ساتھ حکیم ہو، احکام کی حکمتیں بتائے، کیوں مانا جائے، اس میں میرا کیا بھلا ہے، ماننے کے کیا فوائد ہیں، نہ ماننے کے کیا نقصانات ہیں۔ تو حاکم سے حکیم کی طرف کا جو دور ہے، قرآن اس دور کا ترجمان ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن احکام بھی دے گا، حکمتیں بھی بتائے گا، اعمال بھی بتائے گا، نتائج و ثمرات بھی بتائے گا، تاکہ احکام کو حکمتوں سے اور اعمال کو نتائج و ثمرات سے پرکھا جائے، اور کولو کے بیل کی طرح ریپیٹیشن، عمل برائے عمل، تکرار عمل، بس دہراتے چلو ایک بات، کہتے چلو، کرتے چلو، بغیر اس کے کہ وہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ تو اعمال کو پرکھو نتائج و ثمرات سے، احکام کی جانچ پڑتال کرو حکمتوں کے حوالے سے۔ تو کیا فرمایا؟ علی بصیرۃ انا، میں تو اپنے اس موقف اور دعوت اور جو کام بھی کروں گا، کرتا ہوں، تمہیں دعوت دیتا ہوں، اس میں میں بصیرت پر، روشنیوں پر، دلائل پر، آرگومنٹس پر، یعنی میرا میتھڈ آرگومنٹیٹو ہے، دلائل کی بنیاد پر میں تمہیں یہ منواتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ اور آگے رفقائے محترم، یہ تو ہے سنت رسول۔ سنت رسول یہ ہے کہ دعوت قرآن دلائل و بینات کی بنیاد پر دینا، اور سنت رسول کے بعد آپ جماعت صحابہ، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور اسی طرح جس طرح میں کہتا ہوں کہ قرآن میرا راستہ ہے، قرآن کی اساس پر میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میرا قرآن پر قائم ہونا اور اللہ کی طرف دعوت دینا دلائل و بینات کی بنیاد پر ہے، جس طرح میرا یہ موقف ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن، اور وہ بھی اسی مقام پر کھڑے ہوں گے، اور ان کا بھی یہی مقام ہوگا۔ کون؟ اتبعنی، جو میرے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ جو فالو می، جو مجھے فالو کریں گے، میرے نقش قدم پر چلنے والے، میری اتباع کرنے والے، میری جماعت میں داخل ہونے والے۔ گویا کہ تا قیام قیامت رفقائے محترم میرے اور آپ کے لیے آئینہ، میزان کھڑی کر دی گئی ہے۔ ہم پہچانیں اپنے آپ کو، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں یا نہیں۔ اگر قرآن ہمارا راستہ ہے، دعوت اللہ ہمارا نصب العین ہے، اور دعوت اللہ کے لیے بصائر و بینات کا منہاج یا میتھڈ ہم اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، اگر یہ تین وصف ہمارے اندر ہیں، ہم رسول کی سنت کے فالوور ہیں، اور جماعت صحابہ کے ہم اسی راستے پر چلنے والے سالک ہیں۔ تو سلوک قرآن کیا ہے؟ ان تین چیزوں کا۔ تو وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور ان کا بھی یہی ہے جو میرے فالوورز ہیں، میرے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، میرے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ آگے فرمایا رفقائے محترم وَسُبْحَانَ اللَّهِ، یہاں سبحان اللہ کیوں آیا رفقائے محترم؟ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے
کہ اللہ کی اس دعوت کو کیوں دلائل و بینات کی بنیاد پر مانا جائے اور اللہ کا کلام لا ریب کیوں بلا دلیل نہ مان لیا جائے؟ فرمایا اللہ بھی اپنی بات دلائل و بینات سے منواتے ہیں، کیوں؟ وَسُبْحَانَ اللہ، دلائل و بینات نہ پیش کرنا یہ نقص ہے، یہ کمزوری ہے، اور میرا اللہ تو ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے۔ یعنی اللہ کی بھی یہ شان نہیں ہے کہ وہ دلائل و بینات کی بنیاد ڈنڈے سے اپنے آپ کو منوائے۔ یہ اس کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ وہ اپنی بات دلائل سے سمجھاتے ہیں، احکام کو حکمتوں سے، اعمال کو نتائج و ثمرات سے۔ تو جب اللہ کی یہ سنت ہے اور آپ اس کے خلاف چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت و حمایت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ وَسُبْحَانَ اللَّہ، اور میرا اللہ تو ہر طرح کی کمزوریوں سے، نقائص سے پاک ہے۔ اور فرمایا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میرا تو مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہاں مشرک کون ہوئے؟ کہ جو کتاب اللہ کو دلائل و بینات سے پیش کرنے کی بجائے، کتاب اللہ کو شارع حیات ماننے کی بجائے، کتاب اللہ کے موقف دعوت پر اس طرح نہیں کھڑے کہ وہ علی وجہ البصیرت بات کریں، باپ ہے، دادا ہے، استاد ہے، بڑوں کے نام پر اپنے آپ کو منوانے والے، یہ تمام شرک اور اس کے مظاہر ہیں۔ اب اس ضمن میں رفقائے محترم اگلی سورہ کی ذرا آیت نمبر 36 دیکھیں، سورہ رعد، سورہ رعد 305 صفحہ، سورہ رعد 305 صفحہ آیت نمبر 36، نیچے سے 5ویں سطر ہے رفقائے محترم، 305 صفحہ۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یہ بھی وہی بات ہے رفقائے، اور وہ لوگ کہ جن کو اوت الکتاب نہیں کہا، جو کتاب دیے گئے، کیا فرمایا؟ آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ یہ وہی اورث الکتاب اور اورثنا الکتاب، یہ بھی قرآن کی بنیادی اصطلاح ہے۔ یہ آتیناہم الکتاب آیا ہے، یہ مدح کے مقام پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں اپنی ایک خاص جماعت کی، اپنے خاص محبوب بندوں کی، اور وہ محبوب بندے ان کا وصف یہ بیان فرمایا، اور وہ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، ہم نے قرآن عطا کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، کریکٹر کیا ہے، کردار کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ فرمایا یفرحو، وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، شادہ و فرحاں، بہت خوش ہیں۔ اور کس بات پر خوش ہیں رفقائے محترم؟ بما انزل الیک، اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی ہے آپ کی جانب۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57، اللہ پاک نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فرمایا دنیا جہان کی دولتیں ایک طرف اور نعمت قرآن دوسری طرف۔ نعمت قرآن مومن کی نظر میں دنیا جہان کی نعمتوں پر بھاری ہے، افضل ہے مومن کے نظر۔ تو جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ بڑا خوش ہیں، بڑے خوش ہیں۔ کس چیز پر؟ کہ ان کو اللہ کا قرآن مل گیا، اللہ کا کلام مل گیا، اللہ کے ہاں سے آنے والا ان کو نور عطا ہو گیا۔ تو اللہ کی کتاب، اللہ کا نور، اللہ کا کلام پا کر وہ گویا نڈھال خوشی سے سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کر ہماری کیا خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا کلام عطا کر دیا۔ اور فرمایا وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور ان ایمان والے قرآن والوں کے مقابلے میں کچھ جتھے بنا کر بیٹھے، جماعتیں ہیں، احزاب حزب کی جمع، یہ حزب الاحناف ہے،
وہ حزب المسلمین ہے، یہ فلاں حزب ہے، وہ فلاں حزب ہے، یہ جو ہے احزاب ہیں، تفرقے، گروہ، جتھے، جماعتیں، یہ ان کی پہچان کیا ہے؟ میں ینکر بعضا، ان میں سے ہر گروہ، فرقہ، جتھا قرآن کے کسی نہ کسی حکم کا انکار کر رہا ہے۔ مثلا جب الگ پارٹی بنائی تو وحدت والی آیتوں کا انکار کر دیا۔ تو ہر گروہ جب بنے گا کتاب اللہ سے ہٹ کر، تو وہ کتاب اللہ کو ان ٹوٹیلٹی نہیں لے گا، کسی نہ کسی مقام پر آ کر ڈنڈی مارے گا۔ تو احزاب کی پہچان یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کے کسی نہ کسی حصے کے عملی طور پر منکر ہیں۔ کل، ان سے کہہ دو کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں، اعلان کرو، انما امرت، بلا شبہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے، مامور کیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں ایک اللہ کا بن کر رہوں، ایک اللہ کا غلام بنوں، بہت سے آقا نہیں، ایک آقا ہے، ایک پالنہار ہے، ایک قانون نظام عطا کرنے والا ہے، میرا حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر ماں، ایک الہ واحد ہے بس۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا أُشْرِقَ بِهِ، اور میں اس اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، اور ایک شرک کی اور قسم ہے رفقائے محترم، سورہ روم 30ویں سورہ آیت نمبر 32، شرک کی ایک بنیادی قسم کیا ہے جس میں آج یہ امت سر سے پاؤں تک ڈوب گئی ہے، وہ ہے فرقہ پرستی۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ایمان والو مشرک نہ ہو جانا۔ مشرک کون ہوتے ہیں؟ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، جو دین کو بانٹ لیتے ہیں، دین میں بٹوارا کر لیتے ہیں، شیعہ شیعہ ہو جاتے ہیں، یہ فلاں کا شیعہ ہے، یہ فلاں کا شیعہ ہے، یہ فلاں کا جھنڈا اٹھانے والا ہے، یہ فلاں کا جھنڈا اٹھانے والا ہے۔ اللہ کا جھنڈا اور اللہ کی کتاب کا جھنڈا تو ختم ہو گیا، اب انسانوں کے جھنڈے ہیں، ان کے اپنے بنائے ہوئے، خود ساختہ۔ تو یہ جو خود ساختہ جھنڈے، جھنڈیاں ہیں رفقائے محترم، رنگ برنگیاں، یہ شرک ہے۔ اور یہ جب امتوں میں آ جائیں، اور آج ہماری امت میں آ گیا، تو 6159 کا حوالہ لکھ لیں، نبی اور امت کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے جب امت میں فرقے بن جائے۔ فرمایا الذین، وہ لوگ جنہوں نے گروہ در گروہ دین کو بانٹ لیا، فرقوں میں تقسیم ہو گئے، الگ الگ جھنڈے نعرے بنا لیے، لست منہم فی شیء 6159، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اعلان عام کر دیں۔ کیا فرمایا کہ میں تو اس کتاب الہی کی بنیاد پر اللہ کا غلام ہوں، بندہ ہوں، اور میں تو ہر طرح کے شرک سے بیزار ہوں۔ الیہ عدو، میں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَآبِ، اور وہی ہے میرا ٹھکانہ، وہی ہے میرا حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، میں بس اسی پہ میرا بھروسہ ہے، اور اسی کی طرف میں نے اپنے آپ کو یعنی پہنچنے اور پہنچانے کا کام اللہ کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور اسی مقصد کے پیش نظر نازل کیا ہم نے آپ کی جانب رسول۔ کیا نازل کیا؟ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے حکمن عربیہ، یہ اللہ نے کوئی آپ سے ریکویسٹ نہیں کی، یہ کوئی اللہ کی ریکمنڈیشن نہیں ہے، اللہ نے تمہیں حکم نامہ عطا کیا ہے۔ قرآن اللہ کا حکم نامہ ہے مومن کے لیے، یہ احکام ہیں، اور عربیہ، عربی زبان میں، کلیئر کٹ، دو ٹوک، واضح۔ اور دیکھو یہ خطاب رفقائے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پابند ہے تو آپ اور ہم تو، امت تو بدرجہ اولا پابند ہے، اگر اس کے خلاف چلے تو امت ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں
والا ان اتبعت اہواءہم، اور اگر آپ نے فالو کیا، پیچھا کیا، مانا، اعتبار کے قابل سمجھ لیا، کن چیزوں کو رفقائے محترم؟ اہواءہم، اور اہواءہم، ہم کون؟ احزاب، کہ یہ جو فرقے، گروہ، جتھے، جماعتیں چاروں طرف تمہارے دائیں بائیں ہیں، اگر ان کی آراء، خواہشات، پسند و ناپسند، ان کے ہاں کے جو روایتیں، قصے، کہانیاں، اگر تم نے ان کو ترجیح دی، ان کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا، کب رفقائے محترم؟ بعد ما جاءک من العلم، جب کہ آپ کے پاس اللہ کا علم قرآن کی شکل میں آ گیا۔ یعنی اگر کوئی قصہ، کہانی، روایت کتاب اللہ سے ہٹی ہوئی ہے، کتاب اللہ کے خلاف ہے، اس کو ماننا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ ہمارا ایمان ہے رفقائے محترم کہ تاریخ ہو، فقہ ہو، حدیث ہو، تفسیر ہو، جو کچھ بھی ہو، اسے کتاب الہی پر پیش کرو۔ اگر وہ کتاب الہی کے ماتحت ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی حدیث، سنت، کوئی بھی قول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اور وہ خلاف قرآن ہے، بس ہم اس کی نسبت الی الرسول ہی جعلی مانتے ہیں، وہ مشکوک ہے، وہ قول رسول ہو ہی نہیں سکتا جو خلاف قرآن ہے۔ بس ہر قول، فعل، عمل، تاریخ، حدیث، فقہ، تفسیر جو خلاف قرآن ہے، اس کی نسبت الی الرسول باطل ہے، مشکوک ہے، جعلی ہے، بس اس لیے ہم اسے نہیں مانتے۔ یعنی اگر آپ نے کوئی ایسی بات مانی، اس کو صحیح سمجھا، جب آپ کے پاس اللہ کا علم آ گیا اور وہ اللہ کے علم کے اینٹی ہے، اس کے خلاف ہے، اگر آپ ایسا مانیں گے تو اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ فرماتے ہیں، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو نہ ہوگا کوئی آپ کے لیے ہمارے مقابلے میں آپ کا ضمانتی، ولی، ضمانت دینے والا، آپ کا پشتی بان، آپ کی وکالت کرنے والا، ولا واق، اور نہ آپ کو کوئی ہمارے عذاب سے بچانے والا ہوگا۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے قرآن سے ہٹ کر تو فرض محال کوئی بات کہہ دیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے پناہ نہ ملے گی، تو آپ اور ہم کہاں جائیں گے؟ یعنی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ان کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے بھی اللہ کے علم کے آ جانے کے بعد، قرآن کے آ جانے کے بعد کوئی ایسی بات کہی جو خلاف قرآن ہے، تو آپ کا بھی محاسبہ ہوگا، اور اس محاسبے کے وقت ما لک من اللہ من ولی ولا واق، نہ آپ کو کوئی ہمارے ہاں بچا سکے گا، نہ آپ کا کوئی ضمانتی ہوگا، تو آپ اور ہم کہاں جائیں گے؟ اس ضمن میں رفقائے محترم ایک اور مقام دیکھیں، سورہ الانعام، 6 سورہ رفقائے محترم، اور آیت 104، 105، یہ 169 صفحہ ہے، 169، 169 صفحہ، نیچے سے دوسری سطر، 169 صفحہ، 169، نیچے سے دوسری سطر۔ قل، یہ قد جاءکم بصائر من ربکم، اے لوگو بلا شبہ پہنچ گئیں تمہارے پاس، قد میں نا بلا شبہ، جاءکم آ گئیں، پہنچ گئیں، پہنچا دی گئیں، کم تمہارے پاس، کیا پہنچا دی گئی رفقائے محترم؟ بصائر من ربکم، بصائر بصیرہ کی جمع ہے، بصیرہ کہتے ہیں انر لائٹ، روشنی۔ 2 طرح کی روشنیاں درکار ہیں رفقائے محترم، ایک تو خارج میں روشنی، خواہ وہ چاند ہو، سورج ہو، کوئی بھی روشنی، بیرونی روشنی، اور دوسری روشنی ہے رفقائے محترم اندر انسان کے آنکھوں میں
ویژن ہو، سائٹ ہو، دیکھنے کی استعداد ہو، اور تیسرا ارادہ، انسان دیکھنا بھی چاہے. تو یہ جو قرآن ہے رفقا محترم، اس کی حیثیت کیا ہے؟ جس طرح خارج کے اندر چاند ہے، سورج ہے، ہاں جی، اور خارجی روشنیاں، تو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا سورجوں سے بڑھ کر سورج ہے. ہزاروں کروڑوں سورج اللہ کے اس قرآن کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو اے لوگوں، تمہارے سامنے تم تک اللہ نے اپنی روشنیاں قرآن کی شکل میں پہنچا دی. آگے فرمایا فمن ابصر فلنفسہ، پس جو کوئی قرآن کو پڑھ کر اپنا کر اپنے آپ کو روشن کر لے گا، روشن ضمیر، روشن فکر، روشنیاں قرآن والی اڈاپٹ کر لے گا، اپنے قلب اور قالب میں اتار لے گا، تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا، کھاد اور کھائیوں سے بچے گا، اللہ تک پہنچنے والا راستہ روشن و تابناک ہو جائے گا. اور آگے فرمایا وَمَنْ عَمِیَ فَعَلَيْهَا، اور اگر کوئی قرآن کو غلاف میں بند کر کے، آنکھیں بند کر کے آگے کی طرف بڑھنا چاہے گا تو کھاد اور کھائیوں میں گرے گا. وَمَنْ عَمِیَ، اور جو اندھا بن جائے گا، آنکھیں بند کر لے گا، قرآن سے روشنی اور نور حاصل نہیں کرے گا، تو کیا فرمایا رفقائے محترم؟ فَعَلَيْهَا، تو وہ کھاد اور کھائیوں میں گر کر رہے گا، اس پر اس کا وبال آ کر رہے گا. یعنی اگر قرآن کے آ جانے کے بعد کوئی قرآنی روشنی سے اپنے دل دماغ کو منور نہیں کرتا، قرآن کے عقیدے اور عمل کو اختیار نہیں کرتا، تو کیا ہوگا؟ کھاد اور کھائیوں میں گرے گا. اچھا، اگر امت کھاد اور کھائیوں میں گرے تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر نکال لیں گے، یا کھاد اور کھائیوں میں گرنے سے بچا لیں گے، یا جو گر چکے ان کو نکال لیں گے؟ کیا فرمایا رفقائے محترم؟ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور نہیں ہوں میں تمہاری حفاظت کر سکنے والا. عقیدہ کر لیں کہ رسول اول تو گر نہیں ملیں گے، گر جائیں گے تو نکال لیں گے. یہی تو یہود کا عقیدہ تھا کہ لن تمسنا النار الا ایام معدودات. اول تو بات یہ ہے کہ ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں، اور اگر چلے بھی جائے تو صرف چند دن کی بات ہے، پھر ہمارے اکابر مشائخ باپ دادا اللہ کے محبوب بندے ہمیں نکلوا لیں گے. تو فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، تو نہیں ہوں میں تمہاری حفاظت کر سکنے والا. تو بات رفقائے محترم دعوت کی ہو رہی تھی، اور دعوت ہی کے حوالے سے ہم ایک مقام سورہ حامیم سجدہ 41ویں سورہ 574 صفحہ 574 صفحہ 33ویں آیت، چھٹی سطر کا آخری لفظ، 574 صفحہ 33ویں آیت حامیم سجدہ، چھٹے سطر کا آخری لفظ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اور کون زیادہ حسین و جمیل ہے، اور کون زیادہ حسین و جمیل ہے، قولاً، قول کے حوالے سے، بات کے حوالے سے، کہنے کہلانے کے حوالے سے، ممن، اس سے، یعنی قول جتنے بھی کہے جائیں ان میں سب سے بہترین قول تو اس کا ہے، اس انسان کا. کون سا انسان؟ جس کا قول اللہ کی نظر میں سب سے حسین و جمیل زیادہ ہے. فرمایا دعا الی اللہ، اس کا قول سب سے بڑھ کر حسین و جمیل ہے جو دعوت دے. اور دعوت کدھر دے؟ الی اللہ،
اللہ تبارک و تعالی کی جانب، یعنی دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا سب سے بہترین قول ہے، سب سے بہترین عمل توحید۔ احسن الاقوال قول لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دعوت سب سے بہترین دعوت۔ دعوت دو تو لا الہ الا اللہ افضل الذکر، لا الہ الا محمد رسول اللہ یہ دعوت توحید، اور آپ کی خاتم النبیین ہونا۔ وَعَامِلَ صَالِحًا، اور پھر صرف بات دعوت ہی تک نہ رہ جائے، اللہ اللہ کرتا رہے۔ وَعَامِلَ صَالِحًا، اور اللہ نے جن اعمال کو صلاحیت بخش انجام دیا ہے، انجام قرار دیا ہے، جن اعمال کو اللہ نے کہا یہ صلاحیت بخش اعمال ہے، ان کو وہ انجام دے، صلاحیت بخش اعمال کی پونجی سرمایہ بھی حاصل کرے۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی رفقائے محترم؟ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ نہ کہے میں قادری ہوں، میں نقش بندی ہوں، میں سہروردی ہوں، میں حنفی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں۔ یہ جو نسبتیں اور اضافتیں ہیں فرقہ واریت کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قبول نہیں ہے۔ وقال، اور یوں کہے اننی من المسلمین، میں تو مسلم ہوں، یعنی مسلم ہیں ہم سب، اللہ نے ہمارا اور آپ کا نام مسلم رکھا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، سورہ الحج آیت نمبر 78، ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے میرا اور آپ کا نام کیا رکھا؟ مسلم۔ اور جب آپ مسلم کے نام سے تشخص کروائیں گے تو آپ کو مانیں گے ہی نہیں، تم یہ کیسے مسلمان ہو جب تک کہ تم فرقہ ہی نہیں بتاتے، تمہارا فرقہ کون سا ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ حسنہ کیا ہے؟ توحید۔ حسنہ کیا ہے؟ کلام الہی۔ حسنہ کیا ہے؟ کلام الہی کو پیش کرنا۔ اور سیئہ کیا ہے؟ شرک، بدعات، خلاف قرآن چیزیں۔ فرمایا کہ جب تم اس توحید الہی کی طرف اور اس توحید والے اسلام کی طرف دعوت دو گے تو تمہارے راستے میں سیئات، ناخوشگواریاں آئیں گی، ان ناخوشگواریوں کو برداشت کرو، برداشت کرو، کیونکہ حسنہ توحید، اللہ کی رضا، اس کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پس اے مومن ادفع باللتی ہی احسن، تم ان برائیوں کا جو برا طرز عمل وہ تمہارے ساتھ اختیار کریں ان کا جواب برائی سے نہ دو، اچھائی کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ ان کا جواب دیتے چلے جاؤ۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تم اپنا کام کیے جاؤ۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج جو عداوتیں ہیں کل جب نظام قائم ہو جائے گا، اللہ کی توحید پہ مبنی سوسائٹی، ریاست قائم ہوگی، تو یہ عداوتیں جو ہیں یہ ساری کی ساری نکل جائیں گی۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ فرمایا کہ یہ کام کرنے کے لیے دعوت اللہ کا، توحید کا، اس کے لیے ہمت چاہیے، صبر۔ صبر کا معنی پیشنس، ہمت، برداشت، بردباری، یعنی یہ آپے سے باہر ہونے والی بات نہیں ہے، اس کے لیے مسلسل ہوتا ہے صبر، ہمت، جواں یعنی اعلیٰ اپنے اندر اوصاف یہ پیدا کرو، یہ قائم رکھو، صبر۔ وہ صبر والے یہ کام کریں گے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور جو صبر والے، ہمت والے یہ کام کریں گے پھر ان کے لیے ریوارڈ، بدلہ یہ بھی بڑا ہے اور بہت بڑا ہے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کام کو شروع کیا مشرکانہ ماحول میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مراحل سے گزرنا پڑا رفقائے محترم، اس کی ایک جھلک ہم قرآن حکیم میں یوں دیکھتے ہیں، یہ 434 صفحہ
434 صفحہ آخری سطر، آخری سطر، وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب کبھی دیکھتے ہیں یہ لوگ آپ کو، اور جب کبھی یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. کون دیکھتے ہیں رفقاء محترم؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب مکہ والے مشرکین. تو کیا کرتے ہیں؟ محبوب رب العالمین آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں گلیوں بازاروں سے، گھروں کے سامنے، تو کیا استقبال ہو رہا ہے رفقاء محترم؟ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو نہیں کرتے، نہیں بناتے وہ آپ کو مگر ٹھٹھے، مذاق اور دل لگی کا موضوع. یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تمام شرافت بھول جاتے ہیں، یعنی سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے، ٹھٹھا، مذاق، دل لگی. اور ٹھٹھا، مذاق اور دل لگی بھی رفقاء محترم کس طرح؟ براہ راست نہیں، یعنی طنز اور استہزاء بھی براہ راست نہیں، فیس ٹو فیس نہیں، مخاطب بنا کر نہیں. کیا کہتے ہیں رفقاء محترم؟ اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھتے ہیں، اشارے بازی کرتے ہیں، او فلان دیکھو تو صحیح، یہ صاحب جو جا رہے ہیں نا، یہ اپنے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے رسول ہے. کیا یہ وہ ہے کہ جسے بھیجا ہے اللہ نے رسول بنا کر؟ یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ کیا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، دلیل دیں، آئیں بات کریں، بتائیں آپ کیسے اللہ کے رسول ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قابل بھی نہیں سمجھ رہے کہ بات کریں. اور یہ کون سی ذات ہے رفقاء محترم جو صادق بھی ہے، مصدوق بھی ہے، مصدق بھی ہے، حامد بھی ہے، احمد بھی ہے، محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جن کے یہ سارے کمالات وہ مانتے تھے. اور قرآن نے کہا آپ ان سے پوچھیں کہ تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو، میں جھوٹا ہوں؟ فرمایا انہم لا یکذبونک، کہتے نہیں تم تو سچے ہو. جربناک مرارا وما سمعنا منک الا صدقا، ہم نے بار بار تمہیں آزمایا ہے، کبھی ہم نے سچ کے سوا تمہارے اندر کچھ نہیں پایا. تو سارا زندگی کا تجربہ تو صادق ہونے کا ہے، پھر تم کیا کرتے ہو؟ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، جب تم ان کو آیات الہی سناتے ہو تو کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے. ذات صادق کی ہے، چہرہ صادق کا ہے، ہاں جی، لَيْسَ هَٰذَا بِوَجْهٍ كَذَّابٍ، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، صدق و صفا چہرے سے ظاہر ہے. لیکن جب مسئلہ قرآن کا آتا ہے کہتے نہیں یہ جھوٹ ہے. کیا فرمایا؟ اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں رسول. اور آگے دیکھیں رفقائے محترم، کوئی پارٹی آپ کے ساتھ، میرے ساتھ کتاب اللہ کے موقف کے دوران اگر طنز اور استہزاء پر اتر آئے تو یہ دلیل ہے ایک بات کی، ایمان والوں کو، توحید والوں کو، قرآن والوں کو خوش ہونا چاہیے. یہ ایک انڈیکیٹر ہے، اشارہ ہے کس چیز کا رفقائے محترم؟ 435 صفحہ پہلی سطر، ان قادا لا یضلنا عن آلہتنا. فرمایا وہ کہتے تھے کہ یہ بالکل ممکن ہے، اٹ از کوائٹ پاسبل، یہ بالکل ممکن ہے. کیا ممکن ہے؟ لا یضلنا عن آلہتنا، کہ اگر ہم اپنے موقف پر اس کے ساتھ بات کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے، آرگو کریں گے، ڈسکشن شروع کر دیں گے، لا یضلنا، تو یہ ہمیں اپنے موقف پر نہیں رہنے دے گا. یعنی مانتے تھے ہمارا موقف کمزور ہے،
ہمارے پاس دعویٰ بودا ہے، دعویٰ ہمارا انتہائی لچر لغو بے بنیاد ہے، تو دعوے کے حوالے سے کمزور، رعونت اور استقبال کے حوالے سے فرعون، قریب ہے کہ یہ ہمیں بہکا دے، چھڑا دے باپ دادا کے موقف سے۔ کیا کہا؟ لولا ان صبرنا علیہا، لیکن ہم بھی کوئی کچی گولیاں کھیلنے والے، ہم بھی بڑے مضبوط ہیں، ہم بڑے اپنے موقف کمزور ہو ہم تو کمزور نہیں ہیں نا، ہم تو نہیں چھوڑیں گے باپ دادا کی روایت، باپ دادا کا موقف، باپ دادا کے قصے کہانی ہم کیوں چھوڑیں؟ فرماتے ہیں وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ السَّبِيلَ۔ آج تو فرمایا آستینیں چڑھا کر کہتے ہیں جاؤ ہم نہیں مانیں گے تمہارا موقف، لاکھ قرآن پیش کرو، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ فرمایا کیا حال ہوگا اس وقت، اور وہ وقت کیا ان کو جاننے کا فائدہ ہوگا؟ حین یرون العذاب، جب دیکھیں گے عذاب، کتاب اللہ کے ترک کرنے سے جب عذاب کی گھڑی حشر میں ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو کدھر بھاگ کر جائیں گے، کہاں نہ راہ نجات ملے؟ من اضل سبیلا، ان سے بڑھ کر جو اللہ کے قرآن کو دلیل اور برہان کے طور پر نہ مانے اور باپ دادا کی جھوٹی سچی روایتوں پر اپنے آپ کو جما لے، فرمایا اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی گمراہی یہ ہے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے اس کام میں آئے تو ایک تو یہ منظر ہے، اب اس منظر کے ساتھ میرے اور آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اور نمونہ آتا ہے، اور اس میں بھی میرے اور آپ کے لیے روشنی و نور کا وافر سامان ہے۔ یہ 63 صفحہ رفقائے محترم، 63 آیت نمبر 20، صفحہ 63 آیت نمبر 20، سورہ آل عمران۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اور اگر آپ کے یہ مخاطب آپ سے حجت بازی پر اتر آئے، فَإِنْ حَاجُّوكَ، اور اگر آپ سے یہ حجت بازی کریں، بحث برائے بحث، دلیل برائے دلیل، یعنی اگر آرگومنٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ، اگر بحث برائے بحث میں آپ کے ساتھ پڑ جائیں، فَقُلْ، تو اس صورت میں آپ اعلان کر دیں، یعنی بحث برائے بحث میں الینا، وقت ضائع کرنا ہے، اور وقت انتہائی قیمتی ہے رفقائے محترم، اللہ پاک نے وقت جو ہمیں عطا کیا ہے بڑا قیمتی ہے، یہ ایک ہی دفعہ رفقائے محترم اس دنیا میں ہم نے آنا ہے، دوبارہ نہیں، اور ایک ایک لمحے پر ابدی زندگی کا دار و مدار ہے۔ یہ 60-70 سالہ زندگی رفقائے محترم، اس کا ایک ایک لمحہ ابدیت سے ہم کنار کرنے والا ہے۔ یہ دنیا جہان کی دولتوں سے بڑھ کر وقت ہے، اور وقت کے لیے سب سے بڑھ کر سرمایہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو اگر بحث برائے بحث میں آ جائیں، مت ان سے الجھیں، فقل، تو اعلان کر دیں۔ کیا اعلان کر دیں رفقائے محترم؟ اسلمت وجہی للہ، میں نے تو لگا دیا، قربان کر دیا۔ اسلامہ کا معنی ہوتا ہے سرنڈر کر دینا، سبمٹ کر دینا، سبمیشن۔ میں نے تو سرنڈر کر دیا، میں نے تو بچھا دیا، لگا دیا، قربان کر دیا اسلام، میں نے تو قربانی دے دی۔ قربانیاں تو رفقائے محترم ہر سال دیتے ہیں، اور ابھی ہم دمبے چھترے پال بھی رہے ہیں، اور چند دنوں بعد مسلمان قربانیاں بکروں چھتروں کی دینے بھی والے ہیں۔ لیکن رفقائے محترم بکروں چھتروں کی قربانیوں سے امت مقام بلند پہ نہیں پہنچے گی۔
کون سی قربانی دینی ہے جس کو اللہ کے حوالے سے کیا قربان کریں؟ سنت رسول کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ کیا میں نے قربان کیا؟ کس چیز کی میں نے قربانی دی؟ فرمایا اسلم تو میں نے تو قربان کر دیا۔ کیا قربان کیا؟ وجہیا، اپنی ذات کو۔ وجہ ذات کو کہتے ہیں۔ یہ چھری جو رفقائے محترم بکروں چھتروں پر آج ہم چلا رہے ہیں، یہ میری اور آپ کی گردن پر، میری اور آپ کی خواہشات پر، میرے اور آپ کے مال و منال پر، میری اور آپ کی عزت و آبرو پر یہ اللہ کی رضا کی چھری چلے گی۔ یہ قربانی جب امت دے گی تو پھر مقام بلند تک پہنچے گی۔ چھتروں بکروں کی قربانیاں کوئی مشکل نہیں ہے، خواہشات کی قربانی، پسند و ناپسند کی قربانی، وقت، انرجی اور ہمہ وقت اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنا، یہ ہے وہ قربانی جو انبیاء کی سنت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آگے دیکھیے، اسلمت وجہی للہ، قربان کیا میں نے اپنی ذات کو، چہرے کو۔ چہرہ عربی زبان میں قائم مقام ہوتا ہے کل ذات کے۔ فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا پذیر ہے، فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے۔ تو کیا مانا؟ اللہ کا چہرہ رہ جائے گا اور ذات ختم ہو جائے گی؟ چہرے کے بغیر ذات کیا مانا؟ تو وجہ قائم مقام ہے ذات کے، عربی زبان میں بھی اور قرآن میں بھی۔ اسلم تو وجہی للہ، قربان کیا، جھکا دیا، لگا دیا، نثار کر دیا میں نے اپنی ذات کو اللہ کے لیے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو محبوب ہیں اللہ رب جلیل کے، کریم کے، آپ تو اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں۔ ہم تو فتنوں اور فرقوں کے دور میں پیدا ہونے والے 14ویں صدی کے مسلمان، ہم کیا کریں؟ ہماری پہچان اس کو رفقائے محترم 12-108 کے ساتھ، 12-108 میں دعوت کا طریقہ سنت کے حوالے سے اور جماعت صحابہ کے حوالے سے، اہل سنت والجماعت کی پہچان 12-108، اور یہاں ایک دوسری پہچان، اسلمت وجہی للہ، قربان کیا میں نے اپنی ذات کو اللہ کے لیے۔ اور آگے دیکھیں رفقائے محترم، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور انہوں نے بھی قربان کر دیا، قربان کریں گے جو میرے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ وَمَنْ، اور وہ بھی یہی کام کریں گے۔ کون کریں گے؟ اتبعن، جو میرے نون کے نیچے جو زیر ہے اصل میں یہ نی ہے، نی یعنی میرے فالورز، میرے نقش قدم پر چلنے والے، میری سنت پہ قائم ہونے والے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، کہ جب میری سنتیں اس امت سے مٹ جائیں تو کہ ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا 100 شہیدوں پر بھاری ہوگا۔ 100 شہیدوں کا اجر ہے اللہ کے رسول کی اس سنت کو جو امت نے بھلا دی، اس کو دوبارہ زندہ کرنے والا۔ تو سنت توحید، سنت دعوت، سنت تبلیغ، سنت قرآن، سنت بصیرہ، تو ان سنتوں کا احیاء کیا ہے؟ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میرے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی یہی کام کریں گے۔ فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور ڈنکے کی چوٹ کہہ دیں ان کو جو کتاب کے ٹھیکیدار بن گئے۔ اوت الکتاب، آتیناہم الکتاب نہیں کہا، اوت الکتاب، کسی نہ کسی طرح کتاب ان کے گھر میں موجود تھی، مدرسے سے، خانقاہ سے، گھر سے کتاب لے لی اور کتاب پر قبضہ کر لیا، اور یہ ہم علامے حافظ قرآن ہیں، ہم ایسے اور ایسے ہیں۔ تو اوت الکتاب کو بھی یہ کہہ دیں، والامیین، امیین کو، امیین کون ہے رفقائے محترم؟ سورہ البقرہ
آیت نمبر 78۔ امیون کا تعارف قرآن کیا کراتا ہے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان یہود میں اکثریت تو امیوں کی ہے۔ امی کون ہوتا ہے؟ لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، نہیں جانتے وہ اللہ کی کتاب کو، اور اللہ کی کتاب کا تو علم ان کے پاس نہیں ہے، الا امانیہ، ہاں روایات خوب یاد ہے، باپ دادا کی روایات، قصے، کہانیاں، فرقہ وارانہ آرزوئیں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور روایات بھی ظنی ہیں، یقینی نہیں ہے، آخر میں کہہ دیتے ہیں او کما قال۔ تو یہ ظنی روایات، اللہ کی کتاب کے علم سے محروم، ظنی روایات کے انبار، گڑھڑیاں اٹھانے والے، ان کو بھی کہہ دو، کیا کہہ دو؟ اَأَسْلَمْتُمْ، کیا یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ اپنی کل ذات کو اللہ کے لیے قربان کرنے پر تیار ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ قربانی دیں، بکرے چھترے کی قربانی نہیں، ذات کی قربانی، اپنی ذات پر اللہ کی رضا کی چھری چلانے کے لیے اگر یہ تیار ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ان سے کہہ دو کہ تم نے ہدایت کو پا لیا، تم ہادی و مہدی ہو گئے۔ اور آگے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ قربانی نہ دے، بکرے چھترے کی قربانی ہر سال کرتے رہیں، ذات کی قربانی نہ دے، وقت کی قربانی نہ دے، غلبہ کتاب اللہ کے لیے آگے نہ بڑھیں، اگر بیک آؤٹ ہو جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کا کام تو، ڈیوٹی اور فریضہ تو حقائق کو پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، پھر بندوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ اللہ اور بندوں کا معاملہ ہے، آپ جواب دے نہیں ہے، آپ کا کام تو حقائق کو پہنچانا، سمجھانا اور بتانا ہے۔ جب آپ نے یہ ڈیوٹی دے دی تو پھر اگلا کام، حساب، یہ ہم لیں گے، اور ہم اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہیں۔ تو اس مقام پر رفقائے محترم پتہ یہ چلا کہ صرف دعوت کے محاذ پہ کھڑا نہیں رہنا، دعوت کے ساتھ اپنی ذات کو اس طرح یعنی افیلیٹ کرنا ہے کہ جسم و جان کا ہر قطرہ غلبہ کتاب اللہ کے لیے اس کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے، وقف کیا جائے، ڈیووٹ کیا جائے۔ اور کس شان کے ساتھ؟ وہاں کہا گیا تھا رفقائے محترم، اگر آپ کو یاد ہو 42-15 میں، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ مومنوں کے اعمال کیا ہوتے ہیں رفقائے محترم؟ ایمان والوں کے ایمانی افعال و اعمال کا ایک نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے نمونے کے طور پر رکھا ہے۔ دیکھیں ہم ان اعمال میں کہاں کھڑے ہیں۔ یہ رفقائے محترم ہمارے سامنے آئے گا 247 صفحہ، آیت 120، دو سو 47 صفحہ 120 آیت سورہ توبہ۔ ما کان لأہل المدینہ، مدینہ والوں کو تو یہ جچتا نہیں ہے، مدینے والوں کی یہ شان شایان نہیں۔ ومن حولہم من الآراء، اور نہ ان کو جو مدینہ کے ارد گرد آراب پائے جاتے، مدینہ والے مومن اور ارد گرد آبادیاں، اور یہ مراد پوری امت ہے، آپ اور ہم سب شامل ہیں۔ کیا جچتا نہیں ہے، کیا شان شایان نہیں ہے؟ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے، ان کی قربانیوں اور جدوجہد کے نمونے جو ان کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، ان سے کنی کترائیں۔ یعنی رسول نے
قرآن پہنچانے کے لیے، قرآن کے غلبے کے لیے، قرآن کی اشاعت کے لیے کون سی قربانی نہیں دی رفقائے محترم؟ اس قرآن کو پہنچانے کے لیے رفقائے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی قربانی سے پیچھے رہے ہیں؟ جسم کی، جان کی، عزیز و اقارب کی، وطن کی، کون سی قربانی ہے جو آپ نے نہیں دی؟ طائف کا میدان، خون بہایا، خون بہا، پتھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکے گئے، برسائے گئے، گالی گلوچ، پھر بدر، احد، حنین، طائف، کس کس کا ذکر کرے؟ اور کسی مقام پر بھی اللہ کے قرآن کے لیے قربانی دینے میں رسول کہاں پیچھے ہٹے؟ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، مومن وہ نہیں جو اپنی جان کو زیادہ عزیز سمجھے رسول کی جان پر۔ رسول تو قربانیاں دے قرآن کے لیے، اور ہم ٹھنڈی سایوں میں چلنا چاہتے ہیں۔ رسول جسم و جان کی بازی لگائے غلبہ قرآن کے لیے، اور ہمارے پاس ہفتے میں 1 گھنٹہ بس آئے، قرآن سنا اور چلے گئے۔ یعنی رسول قربانی کے مقام پر، اور ہم رسول کا کلمہ پڑھنے والے صرف 1 گھنٹہ سننا اور اس کے بعد پھر لمبی نیند۔ یہ مومنوں کی شان نہیں۔ غلبہ کتاب اللہ کے لیے جہاں رسول نے خون دیا، ہمیں خون دینا ہوگا، وقت دیا، وقت دینا ہوگا، اپنی ٹوٹل ذات کو غلبہ اشاعت قرآن کے لیے وقف کرنا ہوگا، تب ہم متبع ہوں گے رسول کی۔ یہ مومن کی شان نہیں کہ وہ اپنی ذات کو، اپنے آرام کو ترجیح دے رسول کے کام، شان، ترجیحات اور ان کی قربانیاں۔ آگے فرماتے ہیں سنو، ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اب اللہ تعالیٰ اعمال کا نقشہ رکھ رہے ہیں، یہ کرنے کے اعمال ہیں رفقائے محترم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے جو اعمال کیے کتاب اللہ کے، فرمایا بات یہ ہے کہ لا یصیبہم ظمأ، نہیں پہنچتی انہیں اللہ کے راستے میں پیاسا رہنا، یعنی وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ جو آپ قرآن لے کر اٹھیں، دعوت لے کر اٹھیں تو پانی نہیں مل رہا، یا پانی والا پانی دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ سوشل بائیکاٹ شیب ابی طالب میں کیا ہوا؟ تو اللہ کے قرآن کے لیے، توحید کے لیے، نشر و اشاعت قرآن کے لیے پیاسا رہنا، پیاس، اور آگے فرمایا وَنَصَب، اور اللہ کے قرآن کے پہنچانے کے لیے تھکنا، تھکاوٹ سے چوک، دعوت کے محاذ پر، ابلاغ کے، تعلیم کے، تربیت کے، یعنی اللہ کے قرآن کو پہنچانے کے لیے تھکنا، تھکاوٹوں سے جسم چکنا چور ہے۔ پھر مرکز کا حکم آتا ہے جاؤ فلاں مقام پر دعوت دو۔ جس طرح رفقائے محترم ایمرجنسی عائد ہو جائے، لاگو ہو جائے، تو ایمرجنسی میں جتنی اموات، حوادث، ان کو اٹھانا پڑتا ہے، دیکھا نہیں جا، کیوں کہ اگر مردوں کو نہیں اٹھائیں گے تو تمام فضا جو ہے وہ گویا کہ موت کی وہ بن جائے گی تصویر۔ تو اسی طرح رفقائے محترم روحانی مردوں کو حیات نو دینے کے لیے، ہاں جی، شرک کا جزام جو ہے رفقائے محترم، پھوڑے، پھنسیاں اور کینسر، جزام، کوڑی پان، اس کے حوالے سے تو ہمارے ہاں ہسپتال ہیں، لیکن رفقائے محترم یہ جو کینسر ہے، سرطان ہے، جس کے لیے ہسپتال ہم بناتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ اگر کوئی کینسر سے مر گیا تو کیا ہوگا؟
قیامت میں اٹھے گا، حیات نو پائے گا، اگر مومن صالح ہوا تو جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن رفقاء محترم اگر شرک کا کینسر کسی کو لگ گیا، بدعات کا جذام اور کوڑی پن ہو گیا، تو شرک کا کینسر تو رفقاء محترم دونوں جہان کی زندگی ختم کرے گا۔ تو اگر دائیں بائیں رفقاء محترم ہمارے جذام ہے کینسر کا، شرک کا کینسر، بدعات کا کینسر، خلاف کتاب اللہ چلنے کا جذام اور کوڑی پن، اور اس کے لیے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی شفا خانہ قائم کرنے کا ہمیں احساس نہیں، تو کیسا ایمان ہے؟ فرمایا بھوکا رہنا اور تھکاوٹ سے چکنا چور ہو جانا، ولا مخماسا خاماسا، اتنا کم کھانے کو ملتا ہے کہ پیٹ جو ہے وہ نیچے چلتا چلا جا رہا ہے۔ صحابہ 8-9 رفقاء محترم اگر کسی کے پاس، فرمایا اذا کانت عندنا، اگر ہمارے پاس رمضان کے روزے کے لیے 6 یا 7 دانے کھجور کے، وقاسم من الماء، اور پانی کا ایک پیالہ ہمارے پاس ہوتا تھا، کننا نعد انفسنا من السعداء، ہم کہتے تھے آج تو بڑی یعنی وہ ہو گئی، خوشحالی آ گئی، اور اس کو بھی کننا ننصفها، ہم دیکھتے تھے کہ کوئی ایسا بھائی تو نہیں ہے جس کے پاس 4 دانے بھی نہیں ہیں، 2 دانے کھجور کے اس کو دے آئیں، اور پانی کا نصف جو ہے ہم رکھ لیں اور نصف اس کو دے دیں۔ یہ تھی رفقاء محترم وہ قربانی، اور اس قربانی کا نتیجہ امت نے دیکھا، اور آج ہم بھی رمضان رکھتے ہیں، روزے اور عیدیں مناتے ہیں، لیکن تعیدنا عید الملابس، ہمارے ہاں عید ہوتی ہے کپڑوں کی، اور ان کے ہاں عید ہوتی تھی تقوی اور طہارت کی۔ تو کیا فرمایا؟ مخمصہ یعنی بھوک، یعنی اپنا بجٹ کھانے پینے کا کم کیا تاکہ بچت ہو، اور وہ بچت اللہ کے قرآن کی اشاعت کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اس خلق تک اللہ کا قرآن پہنچانا ہے، اس کے لیے اپنا جو بجٹ ہے باورچی خانے کا اس پہ قدغن لگائی، اس پہ پابندی لگائی، جہاں 2 کھاتے تھے 1 کھائیں، 1 کھانے سے گزارا ہو رہا تھا آدھی کھائیں، تو وہ سارا جو بچت ہو، سیونگز ہو، وہ اللہ کے غلبے کے لیے، اللہ کے قرآن کو غالب کرنے کے لیے، اشاعت کے لیے لگا دیا اللہ کے راستے میں۔ یہ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ، اور فرمایا کہ ان کنٹریز میں، ماحول میں، معاشروں میں جہاں قرآن اور اس کی دعوت کو پسند نہ کیا جائے، وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پہنچانا، غلبہ کتاب اللہ کے لیے اس دائرے میں جدوجہد کرنا جہاں ناپسندیدگی ہے، برداشت نہیں ہے، وہاں پر جانا۔ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عُدُوٍّ نَيْلًا، اور اسی طرح قرآن حکیم کی دشمنی میں، توحید کی دشمنی میں گزند پہنچا، کسی کو زخم لگا، کوئی شہید ہوا، اور کسی کو سوشل بائیکاٹ سے نقصان پر نقصان اٹھانا پڑا، یہ وہ اعمال ہیں رفقاء محترم الا کتب لہم بہ عمل صالح، یہ اعمال کرنے والے وہ عمل کر رہے ہیں جسے اللہ عمل صالح کہتا ہے۔ عمل صالح کیا ہے رفقاء محترم؟ دعوت کتاب اللہ کے لیے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، تھکاوٹ سے چکنا چور ہو جانا، اس کے لیے اپنے کھانے پینے کے بجٹ پر پابندی لگا کر، بچت کر کے اللہ کے خزانے میں جمع کرانا تاکہ اشاعت قرآن کا کام ہو۔ کتب لہم بہ عمل صالح، اور اللہ فرماتے ہیں تم یہ کام کرو، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تم یہ کام کرو، اللہ پاک تمہارے ان محسنین کے اجر کو ضائع نہیں جانے دیں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ان قربانیوں کو رائے گا جانے دیں؟ تو یہ جو کام ہے رفقاء محترم، یہ امت میں مفقود ہے، اور ان کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اور اس زندگی کے لیے رفقاء محترم 2 بنیادی کام جس کا آج وقت کا اہم ترین تقاضا ہے، ان کے اوپر آپ کی توجہ مبذول کرا کے ختم کرتا ہوں۔ پہلا کام کیا ہے رفقاء محترم؟
سورہ النور 424 صفحہ. رمضان ابھی گزرا ہے رفقائے محترم. مسجدوں میں ہم نے قرآن سنا. 424 صفحہ نیچے سے چوتھی سطر. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے اس قرآن کے نور کو آپ نے گھروں میں لاؤ. مسجدوں میں قرآن سن لیا بس نہیں، اس قرآن اور اس کے نور کو فی بیوت گھروں میں لاؤ، اہل و عیال میں لاؤ، بیوی بچوں میں لاؤ. یہ قرآن مسجدوں اور خانقاہوں کی زینت نہ رہے، تمہارے گھروں میں آ جائے. فی بیوت، یہ نور قرآن گھروں میں. کیسے گھر رفقائے محترم؟ اذن اللہ ان ترفع، اللہ کا وعدہ ہے، قانون ہے، جس گھر میں قرآن آئے گا اللہ پاک اس گھر کو بلند و بالا کرے. صحابہ کی مثالیں سامنے ہیں. صحابہ کے گھر کیا تھے رفقائے محترم؟ جھونپڑے تھے، گھروندے تھے. مکہ اور مدینہ میں کچی دیواریں، کچی چھتیں. مسجد نبوی کا حال دیکھ لو، زمین پہ سنگریزے اور چھت کیا تھی؟ کھجور کی پتوں کی. بارش ہوتی تھی، ٹپکتی تھی، سجدہ کرتے تھے، نشان پڑ جاتے تھے. مسجدیں کچی تھی رفقائے محترم، ایمان والے پکے تھے. آج مسجدیں پکی ہیں اور مومن کچے ہیں. مسجدوں کے اندر نور ہے اور مومن کے دل کے اندر ظلمت اور تاریکی ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، گھروں میں قرآن اتارو. اللہ کا وعدہ ہے یہ گھر بلند کیے جائیں گے. اس کے بعد دوسرا جو کرنے کا کام ہے رفقائے محترم، 29 49 سورہ العنکبوت 481 صفحہ 481 صفحہ نیچے سے 34 سطر. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. فرمایا نہیں، یہ تو قرآن ہے. یہ کہتے ہیں یہ اچھی تعلیم نہیں، کہو یہ تو قرآن کی آیات ہیں. کیسی آیات رفقائے محترم؟ بینات، دو ٹوک، واضح، کلیئر کٹ. اور یہ آیتیں کہاں ہیں رفقائے محترم؟ ہم میں اور صحابہ میں بس یہی فرق ہے. ہم اللہ کا قرآن صرف نوٹ بکوں میں لکھتے ہیں، اور صحابہ نے اس قرآن کو کہاں رکھا رفقائے محترم؟ فی صدور الذین اوتوا العلم. صحابہ نے قرآن کو سینوں میں، ذہنوں میں، ضمیروں میں، سیرت میں، کردار میں، فرد میں، جماعت میں. تو جب تک قرآن رفقائے محترم میرے اور آپ کے برین پر، مائنڈ پر، دل پر، صدر مقام پر داخل نہیں ہوگا، بات آگے نہیں چلے گی. قرآن کو گھروں میں لاؤ اور قرآن کو سینوں میں سجاؤ. زینہ، قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرو. اور آگے فرمایا اوت العلم، قرآن سینوں میں ہو، حافظوں کی طرح نہیں. ہے حافظ قرآن، بھئی قرآن کہتا کیا ہے؟ جی اقرا لا افہم، میں تو پڑھنا جانتا ہوں، سنا سکتا ہوں، ہے کیا مجھے کیا خبر؟ نہیں بھائی، اوت العلم، قرآن کا علم والے بنو. قرآن سینوں میں ہو اور علم قرآن سینوں میں. اور آگے فرمایا وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. ظالم اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرے. یہ ظلم ہے کہ اللہ کے قرآن پر ایمان ہو اور اس کا علم حاصل نہ کریں، وہ نوٹ بکوں میں رہے، وہ میرے اور آپ کے سینے میں نہ آئے. تو رفقائے محترم، آج ہمارا اور آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کا دعویٰ کوئی دعویٰ نہیں ہے اگر ہم اپنے آقا اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جسم و جان کی قربانیاں دے کر اللہ کی کتاب کی نشر و اشاعت نہ کریں گے اور مخلوق پر اللہ کے اس کلام کی گواہی نہیں دیں گے، شہادت علی الناس کا فیضا انجام نہیں دیں گے، اور اپنے آرام میں قربانی کا جذبہ پیدا کر کے اور اپنے دکھ درد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ درد پر اگر ترجیح دیں گے تو یہ ہمارے ایمان کا گویا کہ نفی کے مترادف ہے.
اللہ پاک مجھے اور آپ کو قربانی اور شہادت اور علم اور عمل کے مقام پر ہو کر خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔